بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق ہے قومی عزت۔ قومی عزت مصنف ہے محسن الملک۔ آج ہم خلاصہ پڑھیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس سبق میں ہے کیا، محسن الملک کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مخزن ادب، بی اے، بی ایس سی، بی کام، اے ڈی سی اینڈ بی بی اے، سر نوید خالد۔ یہ ہے الطاف حسین حالی، مولوی نذیر احمد دہلوی، نواب محسن الملک، اور یہ نواب وقار الملک، اور ان کا اصل نام ہے مشتاق حسین۔ یہ پروفیسر تھامس آرنالڈ اور یہ جو ہے مولانا شبلی نعمانی۔ آیات بینات ان کی کتاب ہے۔ نواب محسن الملک، سید محمد مہدی علی خان، نام ان کا جو ہے سید محمد مہدی علی خان۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں اپنے ملک اور قوم کے ساتھ، اس لیے محسن ملک کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ تعارف مصنف: محسن ملک 9 دسمبر 1837 کو پیدا ہوئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے سیکریٹری بھی رہے، اور مسلم لیگ جو 1906 میں بنی تھی اس کے بانیوں میں سے ہیں، فاؤنڈر میں سے ہیں۔ سر سید احمد خان کی قریبی دوست ہیں۔ آپ میں بہت سی خصوصیات ہیں۔ آپ صاحب وجاہت، ذہین، خوش بیانی اور سخی سخاوت فیاضی کے مالک تھے۔ 1900 میں یو پی کے لیفٹیننٹ گورنر سر انٹونی میکڈونلڈ نے اردو کے خلاف مہم شروع کی، ایک مہم شروع کی تھی اردو خلاف، تو نواب محسن ملک نے اس کا جواب دینے کے لیے لکھنؤ میں ایک بڑا جلسہ کیا۔ محسن ملک نے اس جلسے میں جس جوش و خروش سے تقریر کی، اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ یوں سمجھیے کہ الفاظ کا ایک لاوا تھا جو ابل ابل کر پہاڑ سے نکل رہا تھا۔ آخر میں نواب محسن ملک نے یہ کہتے ہوئے اگر حکومت اردو کو مٹانے پر تل گئی ہے تو بہت اچھا، ہم اردو کی لاش کو گمتی دریا میں بہا کر خود بھی ساتھ ہی مٹ جائیں گے۔ اور والہانہ انداز میں یہ شعر پڑا: چل سات کی حسرت دل محروم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ محسن ملک 16 اکتوبر 1907 کو برطانوی ہند کے پنجاب کے شہر شملہ میں وفات پا گئے۔ محسن ملک اپنے مضمون قومی عزت میں گزشتہ دور کے اسلاف کے علمی کارناموں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بزرگ علوم و فنون کا خزانہ تھے، اور وہ ہر علم اور فن میں کامل مہارت اور دسترس رکھتے تھے، اور وہ علوم و فنون کی بنا پر تہذیب اور انسانیت کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ انہوں نے یہ اوصاف تعلیم و تعلم کے ذریعے حاصل کیے تھے، اور انہی کی وجہ سے انہیں باوقار اور مہذب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ہم نے اس ضمن میں کیا کیا؟ کیا ہمارے بزرگوں کی علمی کارنامے ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ اور ہم انہی پر فخر کرتے ہیں؟ ہمیں یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی، اور نہ ہی اس سے دوسری قوموں کی نظر میں ہماری کوئی عزت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے علوم و فنون ان کے زمانے کے مطابق اور ان کی امنگوں سے ہم آہنگ تھے۔ اب حالات اور تقاضے بدل چکے ہیں، اور ملکی اور قومی ضرورتیں بھی اس زمانے سے مختلف ہیں۔ اس دور کے علوم و فنون آج کے معاشرتی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں اسلاف کے کارناموں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں ہمیں بھی اپنی ملکی اور قومی تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ علم ہی
عزت اور ذلت کی کسوٹی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے دور کے علم و فنون میں مہارت حاصل کی اور میں حسن و نکھار پیدا کیا۔ انہوں نے دور دراز کے ملکوں میں علم و ہنر تک رسائی حاصل کی اور تلاش اور تحقیق ریسرچ کے میدان میں خوب جوہر دکھائے، مگر ہم نے اس ضمن میں کیا طرز عمل اختیار کیا؟ یہ بات قابل غور ہے کہ جب تک ہمارے علوم و فنون مغربی اقوام سے برتر اور اعلیٰ نہ ہوں تو ہمیں قومی و ملکی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی تشویشناک ہے کہ ہم تعلیم و ہنر کی طرف سے نہ صرف غافل ہو چکے ہیں بلکہ ہم علمی اور فنی پستی کے گہرے غار میں جا گرے ہیں اور علمی ترقی کے سلسلے میں پوری قوم پر بے حسی طاری ہو چکی ہے اور مسلمانوں کی آنکھوں میں ایسی نیند بھری ہوئی ہے کہ ان کے چکنے اور جاگنے کی کوئی علامت اب دیکھنے میں نہیں آتی۔ اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو علم و ہنر سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہمارے ملک میں لاکھوں تعلیمی ادارے موجود ہیں اور ہر قسم کے علم و ہنر کو حاصل کرنے کی دستگاہیں بھی موجود ہیں، مگر ان اداروں اور دستگاہوں میں سے فائدہ اٹھانے والا نظر نہیں آتے۔ ہمارے نوجوان تعلیم سے دور ہو چکے ہیں، انہیں تعلیم و ہنر کی ضرورت نہیں رہی۔ ان نوجوان سے کھیل کود کے میدان تو آباد ہیں مگر تعلیمی ادارے ویران نظر آتے ہیں۔ کاش ہم اس تعلیمی تنزل اور پستی کو محسوس کرتے اور تعلیمی میدان میں مغربی اقوام پر فوقیت لے جاتے، فوقیت نہیں تو کم از کم برابری کرتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے ہم دوسری اقوام کی نظروں میں اپنا مقام کھو چکے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوس اور تعجب اس امر پر ہے کہ اتنے ذلیل و خوار ہونے کے باوجود ہم تعلیم و ہنر کے لیے بیدار نہیں ہوئے اور لبوں پر خاموشی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ تھا، اگر مثال کے طور پر اس میں سے اگر اقتباس بھی آتا ہے تو اقتباس بھی اس میں سے ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ جب خلاصہ یاد ہو تو اقتباس آنے پر کچھ تو 3-4 لائنیں پیپر میں دی جاتی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اب یہ باتیں اس میں لکھنی ہیں اس کی تشریح میں۔ امید کرتے ہیں آج کا لیکچر جو ہے قومی عزت کے بارے میں یہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اور تعارف مصنف بھی۔ نیچے جو ہے لائک کا ایک آپشن ہے، سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو برائے مہربانی لازمی لائک کیجئے اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر ممکن ہو سکے سبسکرائب کر چکے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔